جو قرآن ہے یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی معرفت، اس کا علم عند اللہ مقام و مرتبے کا باعث اس میں رسوخ ہے۔ قرآن کی نشاط میں وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، وہ جو متشابہ آیات ہیں اس کی تعویل کو اللہ جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ نے رسوخ عطا فرمایا، علم میں بہارت عطا فرمائی ہے، یعنی قرآن کے مفاہیم اور مطالب کو وہ بندہ جانتا اور سمجھتا ہے جس کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ مشغول ہو یا فرمان رسالت کے ساتھ مصروف ہو، اس کا مطالعہ، اس کا فہم۔ اب اس فہم کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صرف روایات کو جانتے اور حدیث بڑی یاد ہے ان کو، آیتیں بڑی یاد ہے ان کو، قرآن بڑا یاد ہے ان کو، لیکن اس کا نتیجہ، اس کی تفسیر، اس کا جو نتائج ہیں، اس سے جو نکلنے والے مسائل ہیں، اس کی خبر نہیں۔ اس لیے رسول کریم نے ارشاد فرمایا بہت سارے راوی ایسے ہیں حدیثوں کو روایت کرنے والے جو اس حدیث کو اپنے سے افقہ، اپنے سے زیادہ فقیہ کے درجے تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی راوی روایت کرتا ہے، حدیث اس کے پاس ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کے اندر ایک شخص گیا، اس نے کہا قرآن سے جو چاہے مجھ سے پوچھو، میں قرآن کے ناسخ منسوخ کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے قصص کو بھی جانتا ہوں، تذکیر آیات اللہ بھی جانتا ہوں اور تذکیر اعلیٰ اللہ بھی جانتا ہوں۔ سوال پوچھا گیا کہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چیونٹیوں کو کہا اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، وہ نر تھی یا مادہ تھا؟ اب اس نے کہا سیونی معاشرے تم جو چاہے پوچھے مجھ سے۔ جب یہ سوال پوچھا تو اس کو چکر آ گیا، یہ کیا بات ہے، یہ تو میں نے پڑھا ہی۔ ان کا تو آپ بتائیں، ان کا وہ نر تھی مادہ تھی، کیا تھی؟ مادہ۔ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہے؟ کالت نملۃ، کالت نملۃ۔ اب کالا، کالا، کالو، کالت، یہ تو مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب مؤنث کا صیغہ بتا رہا ہے کہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ کی جو سربراہ سردار تھی وہ مادہ تھی، نر نہیں تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو قرآن کا جو فہم ہے، شریعت کا جو فہم ہے، حدیث کا جو فہم ہے، یہ نصیب کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ جو بات میں آپ سے یہ تقریری کلمات کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام کو عجب ان کی کیفیت ہو گئی، عجب ان کا معاملہ ہو گیا کہ بڑی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں، اور کوئی اس طرح کی باتیں کہتا ہے، کوئی بالکل شاید تو بیٹھ گیا اور عجب وحشت کا اور عجب کیفیت ہے۔ اس سے منافقوں کو بڑی خوشی ہو رہی، یہ دشمنان اسلام تھے
جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے اس وقت منافقین، وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج دیکھو کہ کیا حالت ہوتی ہے، آج دیکھو کیسی کیفیت ہوتی ہے. تو ان حالات میں، اس ماحول میں، اس ہستی اور شخصیت کو اللہ نے اس سچویشن اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ آپ کا جو فارم ہاؤس تھا، آپ کا جو ڈیرا تھا، آپ کی جو حویلی تھی، انہیں تو مدینہ باغ سے باہر تھی. یہ خبر پہنچی، آپ اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے مسجد شریف کے پاس ہے، وہاں حضرت تلوار لے کے بیٹھے ہوئے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. خبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ کیفیت نہیں تھی. اب یہ تو اس کو نہیں جان سکتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، جس کا رہبر چلا جائے، جس کا حاکم چلا جائے، جس کا محبوب چلا جائے، جو کائنات کا بھی محبوب ہو، رب کا بھی حبیب ہو. اور صحابہ کرام کے ساتھ ایک معاملہ تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ ان کے بہت سے معاملات رسول اللہ کے ساتھ مقصود تھے کہ حضور ہے وہی آتی، کوئی پریشان نہیں ہے تو حضور کے پاس آ جاتے. اب اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ کون ہے جو اس کو ہینڈل کرے؟ کس کے پاس جائے؟ کیا سامنے کیا دینا ہے؟ اور اسی کیفیت میں ہو گئے، اسی صورتحال میں ہو گئے کہ اب بڑھے گا کیا، تو ہوگا کیا، مسلمانوں کا کیا ہوگا. اس ماحول میں اس شخصیت کو اللہ نے یہ تاج عطا فرمایا، اس بندے کو جو شرف بخشا کہ صحابہ کرام کی اس وحشت کو اور اس لاجوابی حرکات کو جس بندے نے ہینڈل کیا، اس کا نام اس میں گرامی ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ تشریف لائے اور آپ منبر پر چلے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ حضور کو فوت ہو گئے. الگ تسمع اللہ یقول کہ تم نے اللہ کو سنا، اللہ کیا کہتا ہے انک میت وانہم میتون. آپ کو بھی موت آتی ہے، ہم کو بھی موت آتی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. کیا دیکھا انہوں نے لوگوں کو تحقیق مطابق ہوا تھا کہ تم سے پہلے کے لوگ تھے وہ بھی فوت ہو گئے، ہمیشہ کی تو نہیں رہا. ثم اتى المنبر فسجد فحمد الله. ابو بکر صدیق منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد کی، واسمع علیہ ثم قال، یہ جملہ جو کہا، یہ جملہ وہ سے سننا ہے. فرمایا ایھا الناس ان محمدا الہکم الذی تعبدون ان کان محمدا الہکم الذی تعبدون. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبود تھے تو ان کی عبادت کرتے تھے، اگر ان کی عبادت کرتے تھے فإن الہکم قد مات، تو تمہارا معبود فوت ہو گیا ہے. وإن كان إلهكم الذي في السماء، اور اگر تمہارا معبود وہ ہے جو آسمانوں میں ہے فإن إلهكم لم يمت، اگر وہ تمہارا معبود ہے جو آسمانوں میں ہے پھر اس کو موت نہیں ہے. اللہ اس کو موت نہیں سکتا. پھر ان کی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ نہیں تھے مگر اللہ کے رسول تھے، اور ان سے پہلے بھی رسول آئے فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے، اور وہ بد نصیب تھے اپنے نبیوں کے قتل ہونے پر یا ان کے فوت ہونے پر وہ ان کے بن گئے، وہ بے ایمان ہو گئے، ان کا ایمان ختم ہو گیا. سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں تشریف لائے ہیں، آپ کی تشریف آوری قیامت تک کے لیے آپ کا ادارہ ختم نبوت ہے، آپ کا فوت ہو گئے، آپ کا مثال ہو گیا، تم بے ایمان ہو جاؤ گے. اور اس کیفیت میں
کہتے ہیں وہ اشد الفرح ہو، مسلمان پریشان تھے اور منافق خوش تھے. اب اس کیفیت کو جس شخص نے سمجھا، جس شخص نے اس کیفیت کو ہینڈل کیا، اس ماحول میں جس کا ایمان کامل رہا، جس پر باشد نہیں آئی، وہ بندہ تھا جس کو اللہ الہام فرماتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو رسول پاک کی حقیقت کو جانتا تھا. اور بڑے خوبصورت بات کی ہے علماء نے، انہوں نے کہا دیکھو جن کی نظر ظاہر پر تھی ان کے نزدیک پر حضور کا انتقال ہو گیا، اور جن کو پتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضور تو موجود ہے. موت تو ان کو بھی آنی ہے لیکن آج وہ آنی ہے. اللہ نے کہا کہ موت ہر کسی کو آنی ہے. آن عربی کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے لمحہ بھر کے لیے کسی چیز کا آنا پھر چلا جانا. تو یہ کیفیت تو رسول اللہ تک آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حیات برزخی کے ساتھ رسول اللہ کو بہت شرف بخشا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فرمایا ہم احیاء فی قبورہم یرزقون، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو اللہ رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا دیتا ہے؟ اس کیفیت کو جس شخص نے سمجھا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے اور جانتے تھے کہ رسول اللہ کے موجود ہیں. ان کو کیا پریشانی ہے کہ حضور چلے گئے، ان کی ظاہر پر نظر تھی، ان میں تصدیق کی باطن پر نظر تھی. اور وہ چیزیں جو الہام کے ذریعے اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ رسول اللہ کی حقیقت کو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. میرا رب جانتا ہے میری حقیقت کو تم نہیں جانتے، تم سمجھ نہیں سکتے. اور اس وقت میں جو شخص رسول اللہ کی حقیقت کو کچھ گنا جانتا تھا اس کا نام صدیق اکبر تھا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. پھر امت میں پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ کو دفن کہاں کرنا ہے. کوئی کہتا ہے مسجد میں دفن کرے، کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں لے جائیں، کوئی کہتا ہے کہیں دفن کرے، کوئی کہتا ہے کہیں دفن کرے. اس کیفیت کو، اس ماحول کو اور اس وقت کے لیے جو علم اللہ نے جس شخص کو عطا فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. فرمایا میں نے رسول اللہ کی زبان میں اپنے سے سنا تھا نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس بات سے کسی ایک بندے کا اختلاف نہیں بنے صحابہ میں کہ کسی صحابی نے کہا ابو بکر آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ نے کہاں سے سنا ہے، کس نے آپ کو کہا ہے؟ کیوں کہ صحابہ میں اس بات کا اجماع تھا کہ ابو بکر کی بات حرف آخر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے نا فاروق اعظم کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ان الحق ينطلق لسان علی لسان عمر و قلبه، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا. وہ عمر جس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا، جس کے دل پر حق جاری کیا، اس عمر کو ابو بکر صدیق سے اونچی آواز سے بات کرنے پر رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں. عمر کہہ دیے جنہیں کہتے تم میرے ابو بکر سے بات کریں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی اور فاروق اعظم سے بات ہوئی، ناراضگی دونوں گزر گئے. انہوں نے اپنے طور پر شکایت لگائی، پوچھا کیا ہوا تھا؟ میں نے یہ کہا ابو بکر یہ کہتے ہیں، میں نے یہ کہا ابو بکر یہ کہتے ہیں. اس میں سے کیا خبردار میرا ابو بکر جب بولے کوئی نہ بولے، میرا ابو بکر جب چلے کوئی اس کے آگے نہ چلے. سبحان اللہ. اس عمر کے لیے جب یہ حال ہے کہ حق اپنی زبان پر بھی جاری ہے، دل پر بھی جاری ہے، تو مجھے بتائیے تو بکر کی ساتھ کتنا ہوگا.
اس بات پر سب صحابہ کا اتفاق تھا. اس لیے کوئی باتیں کرتے ہیں اہل بیت کا کوئی ایک فرق بتا دے, صحابہ کا کوئی ایک بندہ بتا دے جس نے کہا ابو بکر آپ کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے, اپنے پاس سے بات کر لی ہے. کہا نہیں, ابو بکر کی بات حق ہے, سبحان اللہ, اس کی بات سچ ہے. اور رسول اللہ کے بعد جس بندے کو اتھارٹی سمجھا جاتا تھا وہ کون ہے؟ ابو بکر کہ یہ بات اللہ بھی جانتا ہے کہ رسول میرے محبوب کی بات کون ہے؟ ابو بکر. صحابہ بھی جانتے کہ حضور کی بات کون ہے؟ ابو بکر. رسول اللہ بھی بتاتے میرے بات کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا. اور یہ بات کافر بھی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کرتا رہے اس کے بعد اگر کوئی سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے. سبھی سے کچھ سفیان نے پوچھا تھا کہ اینا محمد, حضور کا جواب میں نے اینا ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کدھر ہے؟ آپ نے چپ رہے. اس کا مطلب ابو سفیان جس وقت اسلام کی شمع کو بتانے آیا تھا غزوہ احد میں, اس وقت رسول اللہ کے بعد اس کا نام لیا تھا وہ ابو بکر ہی تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر رسول اللہ کی تدفین کا معاملہ, حضور کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی ایک بات میں نے بڑی حیرت کی بات ہی ہوتی ہے. حضور بتا کیا ہی ہوتا ہے نا کہ جی کتنے لکھی جی حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں اگر ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو ہم مسلمان نہ رہتے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ہریرہ کی کا خیال ہے. انہوں نے اور اس کو شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ کی جاتی. انہوں نے کہا جناب آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی. اتنی بڑی بات تو کوئی اس کی بنیاد بھی ہے, کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کہ اس بنیاد پر ہم بات کر رہے ہیں. 3 بار ابو ہریرہ نے یہ جملہ کہا اور اس پر ان سے کہا گیا بس کر ابو ہریرہ مبالغہ نہ کر, کیا بات کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا سنو, جس وقت رسول اللہ کا انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو 700 بندوں کے لشکر پر امیر بنا کے بھیجا تھا. کیا بنا کے بھیجا؟ امیر بن ذی خشب کے مقام پر وہ لشکر پہنچا تو رسول اللہ کے وصال کی خبر پہنچی کہ حضور فوت ہو گئے. اسامہ بن زید 700 بندوں کو لے کر واپس آ گئے اور اب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تدفین کا معاملہ ہوا. جنازہ کا جانتے ہیں نا حضور کا کہ نبی پاک کا جنازہ نہیں ہوا جس طرح ہمارا جنازہ ہوتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر کفن پہنا کر ایک جگہ پر رکھا گیا. سب پیچھے ہو گئے, ساری دنیا پیچھے, نہ مرد نہ عورت نہ کوئی شادی نہ کچھ بھی. کچھ دیر کے بعد 4 فرشتے حاضر ہوئے بارگاہ رسالت, جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل. انہوں نے آ کے رسول اللہ کو سلام عرض کیا اور گواہی دی یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے رسالت کا کام پورا کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کے فرشتے جو ہے فرشتے دونوں مصیبت میں آتے سلام عرض کرتے چلے جاتے. جب فرشتے بھاگ ہو گئے پھر صحابہ کرام آئے, 10 افراد کی ٹولیاں بنا کے آتے, بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتے اور گواہی دیتے یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں, آپ نے قرآن سکھا دیا ہے, آپ نے دین پہنچا دیا ہے, آپ نے شریعت مکمل کر دی ہے, ہم گواہی دیتے ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ کی تدفین کا معاملہ ہوا اور تدفین کے بعد کیا ہوا؟ کچھ قبائل مرتد ہو گئے, کچھ بھی گئے مرتد ہو گئے, مکر گئے, اسلام سے کر گئے. اب جب کفیت تھی
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اس پہ میں کل اگلی جمعہ بات کروں گا. خلیفہ بن گئے. اب فیصلہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھا. خلیفہ تھے، خلیفہ رسول تھے. آپ کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، مجھے خلیفۃ اللہ نہیں کہنا، مجھے خلیفۃ الرسول کہنا ہے. تو غلام اللہ نہیں کہنا، غلام رسول کہنا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت اور تعلیم ہے. آپ نے سب سے پہلا جو نوٹیفکیشن جاری کیا کہ اسامہ بن زید 700 بندوں کو لے کے نکلے. کیا بات. عمر فاروق نے کہا، حضرت مولا علی نے کہا کہ حضور آپ ایسا نہ کریں، مدینہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا. اگر قبیلوں نے قبائل نے مدینے پر یہ الغار کسی تو یہاں ہمارے پاس مجاہد نہیں ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا. اب ان کو کہے ابھی وقت نہیں ہے. یہ اس بنیاد پر ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ کی جاتی. یہ بات ابو ہریرہ نے کس پر وکیل دے رہے کہ جب اسامہ بن زید کے لشکر کو روکنے کا مشورہ کیا، عمر فاروق کیسے کہتے ہیں جس کی زبان حق پر دل جاری ہے، جس کی زبان دل کو حق جاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، جو باب مدینہ قریب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کہتے آج نہیں کرتے. کسی نے پھر کہا کہ ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں، کچھ تو خیال کرے نا. اگر خدا نے خاص کر کے مدینہ میں یہ الغار ہو گئی، ہم قتل اور شہید ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن رسول اللہ کی ازواج ہیں جو بلا سلیم ابو بکر صدیق. آپ نے فرمایا اگر ولم جرت الكلاب بأرض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رکبت جیشا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کتے ٹانگوں سے پکڑ کے بھی لے جائیں، میں جیش اسامہ کو واپس دلانے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ اس وقت میں کیسے واپس دلاؤں جس کو رسول اللہ نے واپس کیا ہے. اللہ اکبر. اور جب لشکر نکلا تو 700 بندوں کو اسامہ بن زید جو جھنڈا رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے باندھ کر اسامہ بن زید میں وہی جھنڈا حضور کے ہاتھ سے باندھا ہوا اسامہ بن زید لے کر نکلے. جس قبیلے کے پاس سے بھی گزرتے جن کا ارادہ تھا مرتد ہونے کا، وہ ڈر گئے کہ یار ان کے پاس پتہ نہیں کتنی قوت ہے. جو رومیوں سے لڑنے کے لیے رسول اللہ کے بعد بھی جا رہے ہیں، ان سے پتہ نہ لینا. انہوں نے مرتد ہونے کا ارادہ ہی کر دیا کہ وہ ان کا ارادہ تو لوگ مرتد ہو رہے، قبیلے مرتد ہو رہے، ان کا نام ہی نہ. دیکھو لشکر ابھی بھی جا رہا ہے رومیوں سے لڑنے کے لیے، اس وقت کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے. لہٰذا ان سے پتہ نہ لو، مسلمان ہی رہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے بس خاموش ہو. دیکھو ان کو رومیوں سے لڑنے دو، وہ کریں گے اپنے فیصلے کا، ہم کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ. اب وہ گستاخ جو ہوتے تھے وہ بھی واپس آ گئے. سبحان اللہ. فیصلہ کس کا؟ ابو بکر صدیق. فیصلہ کس کا؟ ابو بکر صدیق. اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات ایسی آواز نہیں کی، ایسی مطالبہ نہیں کیا کہ ابو بکر کو خلیفہ نہ بنا دے. فرض کرے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں جناب ابھی لشکر نہ بھیجے. اگر فاروق اعظم بھی خلیفہ ہوتے تو لشکر نہ بھیجتے، لشکر نہ جاتا. تو اتنی حکمت بھری بات اگر رہ جاتی سارا عرب ملک ہو جاتا. اسلام کو جیسے نکالے دے دیتے. اور اگر فرض کرو مولا علی بھی یہ کہہ رہے تھے جب مولا علی کا خلیفہ بنا دیا جاتا تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے مگر ایسا نہ کرو. کیوں بھیج رہے ہم کو مدینہ کی پہلے ڈیفینس مضبوط کرو، مدینہ میں پھر رہا تو پھرتے رہیں گے. جب ان کی رائے یہ ہے کہ یہ خلیفہ بنتے تو یہی کرتے نا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایسا نہیں کیا. اور ان کی اس ایک فیصلے سے سارے مرتد واپس خود مسلمان ہو گئے. جو اقتدار کا ارادہ رکھتے تھے وہ اقتدار سے باہر آ گئے. دوسری بات سنے کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن زکات ہم نہیں دیں. ہم نے زکات نہیں دیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا مجھے کیسے مسئلہ کی
جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. اگر کسی بندے کے کسی قبیلے کی زکات ایک اونٹ کی نکیل بھی بنتی ہے، نکیل کی کیا چھوٹی سی رسی کی کیا بتایا رسی کی زکات بنتی ہوئی اور وہ زکات نہ دے گا، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، میں اس کے ساتھ لڑوں گا. حضرت سید نصر کی اعظم رضی اللہ عنہ نے جناب اس کے پرسیدہ قبلہ اس طرح نہ کرے. رسول اللہ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، اور جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ لے آسیبوں منی دماؤں اور اموالہم، تو پھر میں ان کے خونوں کو بھی مصیبت پہنچا لیں گے، اپنے مالوں کو پہنچا لیں گے. میرے سبھی میرے خود کے بعد میں زکات نہیں دیتے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، تو ان کو تسلیم کرتے ہیں. جس طرح نماز ہے اسی طرح زکات ہے. یہ وہ لوگ بھی سنے جو زکات دیتے ہوئے جب زکات دینے کی باری آتی ہے تو پھر بڑے بن جاتے ہیں، کیا شے بن جاتے ہیں. وہ تصدیق کا خطرہ ہے. جس طرح نماز ہے اسی طرح زکات ہے، اور زکات نہیں دیں گے تو میں لڑائی کروں گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو قتال کروں گا. دین کا کوئی ایک عمل بھی چھوڑا گیا تو ابو بکر صدیق گھر میں نہیں بیٹھے گا، قتال کرے گا. اور پھر اس دوسرے فیصلے کا فاروق اعظم نے کہا اس وقت ابو بکر کے دل کو پر اللہ نے حق کو جاری کیا. نہیں سمجھا بات، کیسے نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں آپ، کدھر جا رہے ہیں آپ کیا سمجھے کہہ رہا ہوں. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کیا. جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے حق کو عمل کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے. وہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کیا ہے. اور پہلے ہم اس بات پر تردد ہوا، لیکن اللہ نے ہمارا سینہ بھی کھول دیا. جس شخص کی فیصلوں سے ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں ضرور کروں گے. ہمارے نارمل کے ایک چوک میں نا ایک بندہ حضرت ابو ہریرہ کی شان میں گستاخی کی نا، میں ضرور پتہ نہیں تو ابو ہریرہ سے کیا عداوت ہے. وہ تو بیچارہ شریف آدمی ہے، وہ تو حدیث روایت کرتا ہے، کلامی ہے، ان کو ابو ہریرہ سے کیا تکلیف ہے؟ اور ابو ہریرہ سے تکلیف یہ ہے کہ ابو ہریرہ سب سے بڑا ابو بکر صدیق کا فین تھا. کیا بات، ابو بکر صدیق کی بات اس نے کہا اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ کی جاتی. کیا مطلب کہ جب اسامہ بن زید کا لشکر نہ جاتا، سارا عرب کا مرتب ہو جاتا، اگر اسامہ ابو بکر صدیق زکات چھوڑ کر معاف کرتے تو کلمہ نہ پڑھتے ہیں نا، اور کلمہ نہ پڑھتے ہیں نا. یہی بندوں کو بڑا مسئلہ ہے کہ فلانا بھی کلمہ پڑھتا ہے، فلانا بھی کلمہ پڑھتا ہے، تو اس سے تو ابو بکر صدیق سے زیادہ کامتا ہے. تیری بات تیری فکر ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے کہ جو زکات نہ دے کلمہ پڑھے اس کے کلمے کا کوئی اعتبار ہے تو شان مصطفیٰ زکات سے بھی کرتا ہے. جو رسول اللہ کی شان کا انکار کرے، رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرے، کیا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ زکات جیسے فرض سے بھی کرتا ہے؟ لیکن رسول اللہ کی بات بھی ہوگی ہم کسی کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں کریں. کوئی جتنا مرضی کلمے پڑھے، جتنا مرضی قرآن سر پہ رکھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں ہے تو پھر اسلام کے ساتھ وفاداری کی ضرورت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اقبال نے کہا نا، یہ فاقہ کشتر نہیں موت سے ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. نیو کو بات ہے اس وقت ایسے 100 سال پہلے کی بات ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ انگریز کہتا یہ ہے کہ نماز پڑھے بے شک روزے جتنے مرضی رکھے
بس رسول اللہ سے محبت ختم کرو کی کہا نہیں، ان کے دل میں محبت مصطفیٰ تو ہے، روح حکمت سے قرآن، روح امام جانبی، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مطلب یہ ہے، دین کی روح یہ ہے کہ نبی پاک کی محبت دل میں رہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک مولانا خواجہ الفتح کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ صدیق نے زکات کے باب میں، زکات کے مسئلے پر یہ کہا کہ اگر زکات نہیں دیں گے تو ہمیں کوئی کلمے کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فیصلے میں سے ہے جو بتاتا ہے کہ خلافت صدیقی خلافت عمر سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ یہ لوگوں کا خیال ہے نا کہ کسی نے انگریز نے کہا کہ اگر عمر نے ایک اور عمر ملتا اسلام کو تو پوری دنیا میں کوئی دوسرا دین نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ کسی انگریز نے کہا ہوگا، لیکن مسلمانوں کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ اگر ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو شاید اسلام ہی نہ ہوتا، عمر ہی نہ ہوتا۔ اس لیے کہ ابو بکر اسلام کے لیے ضروری ہے، ابو بکر صدیق قرآن کے لیے ضروری ہے، ابو بکر صدیق ایمان کے لیے ضروری ہے۔